تیری واسطے ٹرین سروس ٹھیک ہے مگر بعد وقت وقت لمبا چلے گیا وقت اگر خالی خالی ہی دستخط کر دو دعوے ہوتے سب سے ہوتے اچھا 11 بجے تک مولانا کروں گا اور یہ دعوت کو فون مل رہا ہے ٹھیک ہے نا سر کتابیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ آدمی آپ تھوڑے مواجر کو کرنے کر رہا ہے بےمانی بھی نہیں ہے آج کیا مسئلہ ہے عوام اتنا ساری جمع ہے کیا کرنا ہے تو بھائی آج جو حدیث مناظر اور جو باندھ مناظر اور 15 دن کو پہلے للکاریاں مناظر واسطے میدان سے لیکن علماء جو بند ضرورت کر ہوتے ہیں میدان دے جائیں لیکن غیر مقلدین اس میں جی کیا موضوع کیا ہے موضوع ہے دینا پہلے حدیث کی میں لکھوا کی جا کے حدیث میں دعویٰ کی تھے کہ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے وقت رفع دین کرنا رکوع میں جاتے رکوع سے رکعت وقت تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے لیکن لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی وفات تک کیا وفات تک کیا جی ہمیشہ کیا اچھا دستخط بھی کر دیے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں پھر انہوں نے دل کو دعویٰ بھی کیا ہے علماء جو نے جواب دعویٰ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ و عمل یہ ہے کہ وہ پنجگانہ نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ کندھوں تک یا کانوں تک رفع دین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز خلاف سنت اور ناقص ہے اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مذکورہ 4 جگہوں میں ہمیشہ رفع دین کرتے تھے اور ہمارا یہ عمل صحیح صحیح اور غیر معارض احادیث سے ثابت ہے آگے پھر معاہدہ بھی لکھا ہے کہ معاہدہ ہم اہل حدیث حضرات یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا مناظر مذکورہ دعوے کے مطابق بات کرے گا اگر ہمارا مناظر اس کے مطابق بات نہیں کرے گا اور اگر ثابت نہ کر سکا تو ہم پوری جماعت مسلک اہل حدیث چھوڑ کر سنت والجماعت ہم کی دیوبندی ہونے کا اعلان کریں گے ہاں بھائی اللہ جتنا مزید اور دو بھی دعویٰ لکھ کر ہمیں دیا ہے پھر وہ بھاگ گئے جگہ کا نام کیا ہے غلامی والا موضوع والا ہے اللہ باد کے نزدیک ہے پھر ان کے علاوہ بستی غلامی ہے مثلا ہم بات کرتے ہیں مولانا عبدالحیاب صاحب سے کہ یہ اس علاقے کے بڑے عالم ہیں مثلا موجود ہستی ہے ٹھیک ہے جی حضرت ماشاء اللہ آج آپ کی سارے عوام جمع ہوئی ہے تو آپ نے یہاں سے کیا تاثر لیا ہے محمد صلی اللہ رسول الکریم اللہ بعد سب سے پہلے گال تو یہ ہے کہ یہ جڑے اہل حدیث غیر مقلد حضرات ہیں یہ تقریباً 4 سال تو رولا مچی ہیں ہر جاتے یہ اپنے علاقے کے اندر محنت کرنے کا سادہ لوگ مسلمان کو گمراہ کرنے کا ایسے بل جنہیں وجہ کریں کثیر تعداد سارے اپنے سادہ لوگ مسلمان سارے جماعتی یہ سارے بدل بھی گئے اس کے بعد سارا ایک ساتھی بندے کسی کے تھوڑا بہت کاروبار کرنے والا مناظرہ بات مباحثہ ان کو تیار کیتے نے اللہ بعد دفعہ کھول گئے اٹھا کے روی میں بحث کرنے لگے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولا انہیں دا آپس کتنا یعنی کہ کوڑ انہیں دا اتنا زہر تھی گئے کہ ایک گال کو کھڑے کر دیں دوسری گال کو پکڑے دیں میں اٹھیں کہ مسجد
علی المرتضی آیا ہے عبد المجید میں ہوں کو گال کی میں کہ گال ہے تو سب مناظرہ دے رکھنے پہ پہلی چیز یہ ہے کہ مناظر دے شرائط ہونے اصول ہونے بالکل میں آپ مناظر نہیں میں جب طالب علم تو ہی ان پڑھ ہی جہل ہوں کیا نہیں پڑھا ہوا تو کیا مناظرہ کرے تھے تو جو بخاری شریف چاچی بدی تب کیا پتا حدیث تو مانا نہیں آتا تب کیا پتا حدیث کیا ہے میں والی بخاری جاتی عربی نہ ہوئے بات چلتی ہے وہاں کے اے حدیث ہے اساں آدھوں سننا تھے بلا پہلے کے دن ایسا کافی دھیان نے مطالعہ کر کے پہلے کے دن اے سی فرض ہے اور مفتی صاحب کے فرض ہے پکا نہیں ہے بڑا بلا ایک بیٹا ہوں نہ سننا تھے بس ہوں مفتی صاحب سننا تھے پتہ کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا متواتر سفیدان کی تھی مختصر گئی ولا اٹھوں کر گال کوئی مسئلہ نہ کتابت تیز مکا گیا فلاں جہارے فلاں جہارے وقت فون کروں پوری کرے منو مناظرہ واسطے وہ بھی چیز کرو وقت کھانے پر منو مختصر نظرہ نہ دے دی یہ حل نہیں کی جاتی تو اگر ہدایت نیت واسطے آئی اچھا آج میرا کیا تھا خلاصہ کلام ہے آج یہ ہے کہ اساکی میں تو باہر گیا ہوا جہاں مفتی صاحب صاحب لی میں مفتی صاحب مفتی شاہ صاحب کو میں فون کری بیٹا بول دے بینتے کا ملازمہ ہے بلا دعویٰ لکھی نہ پیا پرچی لکھی گئی بلا انہیں واپس نہیں دے گا بلا اسا اپنے بندے بھی نے دیکھو بھی ہے کیا ہے تماشا ہے بلا ان نے آپ سارے بندے کو کھڑا دیتے اپنے مناظر کو بھجا چھوڑے اتنا جو کچھ ہوا تھا انہیں ابھی سارا مناظر بھج گئے سارا مناظر گئے پیا بھائی جیڑے ویلے اون نبی دا کلمہ پڑھے سے جڑا نبی اور یہودی نال وعدہ کرنے پہ جاڑی کھڑے یہ کیوں ہے نہ بھائی بھاج کیوں گئے جڑے ویلے اتنا بڑا مسئلہ ہے سارے علاقے والے پریشان ہیں عوامی بہت ہے جمع ہے ہاں بڑی عوام پریشان ہے بھی کون ہفتے کون لاحق تھے جب ان کے باوجود وہ بھاج گئے نکل گئے الحمدللہ اتا کھڑوں موجود ہوں اور مناظرے دے ہی کون آتے ہیں تیرا مناظر والے ہیں تھے ہم کون مناظر والے جو بندے نے پاس اتوں شروعات کہیں کی تھی تے اے لطیفے نے پاس شروعات کہیں کی تھی اتوں انتظام حضرات کہہ رہے ہمارا نام تو عبدالستار ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے پروگرام کیا یہ مناظرہ غیر مقلدین کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے لیکن طے کرنے کے باوجود ہم نے مناظر اپنے سے بات چیت کی ہے ہم نے دعویٰ لکھایا ہے انہوں نے دعویٰ لکھ کر ہمیں دیا ہے کہ پھر انہوں نے ہم نے کہا یہ دعویٰ لکھو کہ رکوع میں جاتے رکوع سر اٹھاتے ہوئے تیسری رکعت کے آغاز میرا فائدہ کرنا سننا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے حضور نے اپنی وفات تک کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے یہ دعویٰ لکھ کر دیا ہے دعوے کے بعد جب ہم مناظر کو راجن پور سے ہمارا مناظر روانہ ہو چکا تھا جب موقع پر پہنچا غیر مقلدین نے کہا کہ ہمارا مناظر تو ابھی تو موجود تھا لیکن ہمارا گاڑی پہ چڑھ کے روانہ ہو چکے ہیں ہم مناظر نہیں کرتے سارا واقعہ بیان کیتے مولانا نے بیان کیتے بھائی دوستار نے بیان کیتے تو صحیح معاملے کے لیے کیا نتیجہ حاصل کیتے ہوئے کیا سمجھے تھے سمجھے تھے کہ بھاگ گئے نکل گئے جھوٹے تھی گئے باقاعدہ رکھے رہا مناظرہ انہیں کو ڈیٹ دیتی تھا آج نہیں کر دیکھو چھوٹی چھوٹے 10 جاڑے بعد مناظرہ رکھو 10 جاڑے کی مناظرہ انہیں رکھا چھوڑ کے مناظرہ نہیں کرے جو بندی حضرات پہنچ گئے بالکل پہنچ گئے ماشاء اللہ بالکل تو آپ جو بندی مسئلہ کو بالکل فخر ہے محمد پورے ہندے سے مناظرے تھے پہ دیکھنا ٹھیک ہے اچھا انہیں کو گواہی کرنے کے آپ نے بھی کیا سنا کیا دیکھا کیا پایا کیا تھے بھاگ دینا بالکل جھوٹ ہے بندی حضرات موقع پہ بیٹھے رہ گئے سارے معاملے موجود ہیں بالکل غیر مقلدان محمد صلی اللہ رسول الکریم حضرات محترم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ
یاسین راہی اینڈ گروپ یعنی کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد حضرات سے مناظرہ طے ہوا تھا. تو مسلک دیوبندی احناف دیوبند یہاں پہ تشریف لائے اور مناظرے کی بھرپور تیاری کر کے لائے. جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے قسط بیانی شروع کر دی. ہمارا مناظر آیا پھر چلا گیا, مختلف باتیں ہوتی رہیں, تو جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا مناظرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, صرف شور شرابہ کرنا مقصود تھا. سادہ لوگ انسانوں کو بیوقوف بنانے کی انہوں نے بہت کوشش کی. عوام گواہ ہے, عوام بہت سمجھدار ہے, عوام بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ یہ بالکل چیز بیانی تھی. تو یہ سارے حضرات گواہ ہیں. تو یہ سب جانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث موقع پر موجود نہیں تھے اور جو ان کا معمول ہے معمول کے مطابق شور شرابہ کرتے رہے اور بھاگنے کی بہت کوشش کی, لیکن جو بندی حضرات پہنچ گئے ان کو بالکل بھاگنے نہیں دیا, تو وہ وہیں پر ہی شور شرابہ کرتے رہے. ٹھیک ہے صحیح. مخلوق کا غریب ہے حدیث میں کوئی انگریز کے باقاعدہ گھن کو گران ملتے انگریز نے گران گھن دے نوکے دیتے ہیں اٹھے دیتے ہیں کے لیے دانے دیتے ہیں بھوک کی وجہ سے باقاعدہ چوہاری ہوتے ہیں 12 دن کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں ہدایت مہربانی کر دیتے ہیں یہ اچھے نہ گرن باقاعدہ ہدایت غریب لوگوں کو اچھا دیتے پھنسے قرآن جاری کر لیک پال کیتی ہیں لیک پال کر مکان وغیرہ بڑا بنواتے ہیں. قرآن چوتھا بتا بھی دینا ثبوت دینا بڑا نہیں جاؤ کچاری کون سے ٹھیک والا جھوٹا کوئی ہاتھ کھڑا کرا کر ٹھیک والا جھوٹ اچھا نہیں سکتے انہیں کو نلکے نہیں سکتے نلکے دے دو غریب لوگ کہ یہاں پر ایک تو عوام بہت زیادہ غریب ہے, عوام اتنا مالدار نہیں, اور پھر ملک کے اندر مہنگائی بھی اتنا زیادہ ہے. تو یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد حضرات یہ یہاں پر آ کر عوام کو آٹا چینی وغیرہ اور اس کے بعد پانی کے نل لگا کر دیتے ہیں, اور اسی بات کے اوپر کہ آپ جو ہے اپنے مسئلہ کے حق کو چھوڑ کر ہمارا مسلک اپنا لیں. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا شروع سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کا شروع سے لے کر آج تک یہی سلسلہ رہا ہے. ایک تو انہوں نے لوگوں کے عقائد کے اوپر محنت کی, پھر اس کے بعد ان عقائد کے دفاع کرنے کے لیے جگہ جگہ بھی انہوں نے چکر لگائے اور باطل کا مقابلہ کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں, کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن آج ہمارا جو مناظرہ تھا غیر مقلد حضرات سے, لیکن وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا تھا. اور یہاں پر جو ان کے غیر مقلد حضرات ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہمارا مناظر گجرانوالہ کا امت صدیق آیا تھا, اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی خان کا مناظر ہے. ان کی اپنی بات کے اندر بھی بہت زیادہ تعداد ہے. یہ ساری کی ساری عوام کھڑی ہے, انہوں نے سنا ہے. کبھی کہتے ہیں عمر صدیق ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یاسین راہی ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ عطا اللہ عوان جو ڈی جی خان کا ہے وہ ہے. لیکن یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے, اور یہ غیر مقلد آج بھاگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام کی تمام امت کو ہدایت کے راستے پر لے کر آئے. جگہ کے لیے
بہت تیز خرچہ کرنا بختی غلامی اللہ پاک تاثیر وزیر راجن کو آج کا تاریخ 15 جنوری 2014 کو غیر مقبل حافظ اللہ صاحب اور نذیر احمد نے سہیل نے ایک دعویٰ سے لکھا کہ روز نمازانہ نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ ابو تک یا گانوں تک رفع یدین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز خلاف سنت اور ناقص ہے اور احادیث متواترہ بھی یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصورہ 4 جگہوں میں ہمیشہ رفع یدین کرتے ہیں اور ہمارا یہ عمل صحیح اور غیر معارض احادیث سے ثابت ہے اور ہم اہل حدیث حضرات یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملازم منصورہ دعویٰ کے مطابق بات کرے گا اگر ہمارا ملازم اس کے مطابق بات نہیں کرے گا اور اگر ثابت نہ کر سکا تو ہم پوری جماعت مسئلہ اہل حدیث چھوڑ کر اہل سنت والجماعت تنقید بندی ہونے کا اعلان کریں گے لیکن بغیر کسی سے یہ 5.5 بلکہ پورے 3 چیزیں پہ اگر کوئی بندہ سامنے نہیں ہے یا ملازمہ کرنے واسطے اور میں انشاءاللہ کیا مطلب سامنے آؤں سارے علماء کرام میں میرا نام ارشاد احمد حقانی راجن پور خطیب جامع مسجد عمرہ مولانا حبیب حسین صاحب راجن پور تشریف کے ہیں مولانا عبدالنبی صاحبی صاحب جامع پور تشریف کے ہیں باقی سارے علماء مولانا انعام الباری صاحب مولانا محمد عمر صاحب مفتی عبدالمجید صاحب باقی سارے حضرات سوسائٹی موجود ہوں کہ ٹائم تھی کہ لیکن میرا کوئی بندہ نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک تحریر انگلش سے سارے
اور آخر بلا مزید بھی چیلنج بھی ہے، اعلان بھی ہے، اگر ہی دعوے کے مطابق کل پرسوں سال کا 2 سال پوری دن کی جنڈا رکھنے کا سنبھالنے واسطے تیار ہے. ٹھیک ہے